الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دین اسلام دین توحید ہے، اور جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ توحید کا عقیدہ رکھے اور شرکی عقائد سے اپنے آپ کو بچائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہونے والے پر واجب ہے اخلاص کا عقیدہ رکھے اور نفاق سے اپنے آپ کو بچائے، سنت کا عقیدہ رکھے اور بدعت سے بچائے، کیونکہ توحید، اخلاص، سنت یہ وہ عوامل ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ اور شرک، کفر، نفاق وہ خطرناک بیماریاں ہیں کہ جن کے حاملین دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے۔ جو انسان عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گامزن نہیں کرتا، تو وہ شدید خطرے کے اندر ہے، کیونکہ مالک کا اعلان بڑا واضح ہے، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے ایسے بندے پر اللہ کی جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ مأواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کی نگاہ میں نیک اعمال بڑی کثرت سے کرتا ہے، اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو نمازیں نظر آئیں، روزے نظر آئیں، تہجد نظر آئے، نوافل نظر آئے، لیکن عقیدے کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ انسان شرکی عقائد کا حامل ہو، تو یاد کر لیجئے جس نے ایمان کو نہیں سمجھا اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب ہمیں یہ اطلاع دیتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتا ہے، توحید کے بدلے میں شرک کو خریدتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی کسی نیکی کی قیمت نہیں لگتی، اس کے کسی عمل کو ترازو میں تولا نہیں جاتا، اس کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کی سرخروئی کا سبب نہیں بنتا، اور وہ ہمیشہ کا گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے لوگو، اللہ کے قرآن پہ غور کرو، مالک کے احکام پہ غور کرو، قرآن کے اواسے پہ غور کرو۔
مالک عز و جل ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں آئی، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ اے اللہ، تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک، جس دن لوگوں کے چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چہروں کو منور فرمانا، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کی گھڑی ذلت کی گھڑی بن کے دکھائی جائے گی۔ چھا جانے والی قیامت کی خبر، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے، نمازیں پڑھ کے تھکے ہوئے، روزے رکھ کے تھکے ہوئے، حج کر کے تھکے ہوئے، جہاد کر کے تھکے ہوئے، قتال کر کے تھکے ہوئے، مار کے لڑ کے تھکے ہوئے، زخموں سے چور، لیکن یہ عمل، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ جہاد، یہ قتال، یہ معرکے، یہ تمام اعمال قرآن ہمیں خبر دیتا ہے محنت کرنے والے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر مالک ان کو داخل فرمائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ یہ عمل برباد کیوں ہوئے؟ یہ عمل ضائع کیوں ہوئے؟ یہ عمل میزان کے اندر وزن کیوں نہ پائے؟ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے تقاضوں کو مانا نہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں تنہا اور یکتا مانا جائے۔ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ کائنات پوری کا نظام چلانے والا ہے اور تنہا پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے والے تو پھر بھی کہہ جاتے ہیں خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن جس کو محمد پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، یعنی اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے برابر کا، اللہ کا ہمسر، اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، غنی ہے، تنہا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، غور کیجئے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، یہ قرآن کی آیات، یہ کھلی ہوئی نشانیاں، یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہمیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم یاد کرواتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، اس آسمان اور زمین کی پیدائش میں اللہ کی توحید کی نشانی یہ ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دنوں کا آنا اور جانا، عدل اور بدل، یہ دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، اس کے اندر اللہ عز و جل کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نظام کے چلانے میں وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں کشتی چلتی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، لوگوں کا سامان لے کے چلتی ہے، اس سمندر کے اندر اس لکڑی کو پانی کے اوپر چلانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو ساحل پہ لگانے والا کوئی ہے جس کی وحدانیت پہ ایمان لانے کا حکم ہم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اس آسمان سے پانی برستا ہے، اس پانی کو برسانے والا تنہا اللہ، اس بارش کو برسانے والا اکیلا رب، اس بارش کو زمین پہ اتار کر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، اس سے انگوریے پیدا کرنے والا، اس سے ہمارے لیے پھل پیدا کرنے والا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پہ گھوم لیجئے، کہیں مور کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے،
تیتر کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، فاختہ کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، چوپایوں کو دیکھیں تو اور رنگ ہے۔ ان ماں کے پیٹوں میں ان کے جسموں پہ رنگ چڑھانے والا اللہ، ان جانوروں کی تخلیق میں، ان جانوروں کے پیدا کرنے میں، ان جانوروں کی الگ الگ فطرت بنانے میں ایک اللہ کی توحید کی نشانی یہ ہے۔ اس کے لیے جو اس پہ غور کرے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل اڑتے ہیں، یہ بادل چل رہے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، ان بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا ہے، ان ہواؤں پہ کنٹرول اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے ان ہواؤں کو بوجھل پانی کی خبر دینے کے لیے ہمارے لیے خوشخبری والی ہوائیں بنا دے، اور چاہے اسی ہوا کو تبدیل کر کے عذاب میں بدل دے۔ اس بادل پہ مالک کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں محرم میں سینے پیٹنے والے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فارعدت السماء، بادل گرجے، تو اس نے اپنے ماننے والے سے کہا یہ پتا ہے بادل کیسے گرجا ہے؟ کہا امام مجھے تو نہیں پتا۔ کہا بادلوں پہ علی سواری کرتے ہیں، اور بادل سے بارش علی کے حکم سے نازل ہوتی ہے، بادلوں پہ سارا کنٹرول علی کا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتا، وہ اللہ کی توحید میں غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ یہ بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا۔ علی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے سوالی ہیں، وہ اللہ کا نظام چلانے میں اس کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ بارشوں پہ کنٹرول اللہ کا، ہواؤں پہ کنٹرول اللہ کا، اور اس کے اندر نشان یہ ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسی قوم کے لیے جو عقل کرے۔ یہ توحید کی دعوت بڑی کھلی ہوئی دعوت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں بڑی کھلی ہوئی ہیں۔ ہماری جان میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ہماری اولاد میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کس طرح بے بس ہوتا ہے، اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں خوراک دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو باہر نکالنے والا کون ہے؟ جب یہ باہر آیا، یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، اس نے بڑے ہو کے بہت بڑا پیر بننا تھا، یہ پیر ڈبل شاہ، جب یہ باہر آیا یہ مرغے حلوے کھانے کے قابل نہ تھا، اس کو ماں، اس کے لیے ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے جلایا؟ یہ نشان یہ ہے اللہ کی توحید کی، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی نشان یہ ہے۔ یاد کر لیجئے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، علی ہو، ولی ہو، نبی ہو، ساری کائنات کے اندر کوئی ہستی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کے برابر نہیں تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ذات و صفات کا حصہ کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کی کتاب ہمیں پیغام دے رہی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس جان بوجھ کر اللہ کا ہمسر، اللہ کا ساتھی، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقل مانتی ہے، یہ فطرت سلیم مانتی ہے، یہ انسان، اس کی ذہنیت گواہی دیتی ہے اللہ تنہا ہے پوری کائنات کا نظام چلانے میں۔ اور اگر کوئی اللہ کا شریک بنائے تو یہ جرم کر کے وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے۔ اللہ کا قرآن سنیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اندھیرے اور اجالے کو پیدا فرمایا، پھر بھی کافر اپنے رب کا ساتھی دوسروں کو بناتے ہیں۔ اللہ کا نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی عبادت میں کوئی ساتھی، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم منظر پیش کرتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساتھی بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساجی بناتے ہو جنہوں نے مچھر کے ایک پر کو بھی پیدا نہیں کیا، کسی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بعید ہے کہ وہ کسی چیز کے خالق ہوں، بلکہ وہ خود مالک کہتا ہے، خود مخلوق ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
جن کو تم اللہ کا ساتھی بنا رہے ہو، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس کو تم اللہ کا ساتھی اس کی ذات میں شریک کر رہے ہو، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود انسان کا بچہ ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ حقیر انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کو سامنے رکھیے، اللہ کی وحدانیت کی اس پیغام کو سامنے رکھیے، اور پھر ہمارے ملکوں میں ہر چیز ہی 2 نمبر ملتی ہے نا، اللہ ماشاء اللہ۔ مرچیں لینے جاؤ آپ، لال مرچیں، اس میں بھٹے کی اینٹیں کوٹ کے اس کا چورا ڈالا ہوا ہوتا ہے، دیسی گھی کا لیبل ہوتا ہے، اور باوجود سونگھنے کے، پراٹھے پکنے کے، اس میں سے دیسی گھی کی خوشبو آتی ہی نہیں ہے۔ لیبل دیسی گھی کے اندر ڈالڈا بھرا ہوا ہے، اور ڈالڈے کے اندر اللہ ہی جانتا ہے کیا بھرا ہوا ہوگا۔ اور پھر یہ 2 نمبر چیزیں کھا کھا کے ہمارا میدا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کا بھی۔ آپ اچھے بھلے جوان آدمی کو 2-4 چمچ دیسی گھی کے کھلا دو تو باتھ روم کے سامنے ہی کرسی ڈال لے گا، اس کا میدا برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے کھائی ہی 2 نمبر چیزیں ہیں، میدا اسی کا عادی ہے۔ جب اصلی چیز ملے گی تو پیٹ میں تو گڑبڑ ہوگی نا۔ جہاں دنیا والوں نے دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے، اللہ کی قسم دین کا نام لینے والے اکثریت ان کی ایسی ہے جنہوں نے دین محمد کے اندر شرک کی ملاوٹ کی۔ علماء بریلی کے عقائد کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات ان کے عقائد سے یوں ٹکرا رہی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے لاہور کا وہ واقعہ، جب میں لاہور کی ایک مسجد میں خطیب تھا، وہاں کسی شخص نے لاہور کے ایک چوک میں ایک بورڈ لکھ کر لگایا، اور جس کے اوپر وہ آیات درج تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو ایک وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ لاہور کی سڑکوں پہ جلوس نکلے، انہوں نے کہا ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم نے یہ بورڈ لکھ کر کیوں لگایا، اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کے نیچے ترجمہ اردو میں کیوں کیا، عربی عبارت رہنے دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی ٹرانسلیشن یہ ہمارے عقائد کا پول کھول رہی ہے۔ اور جب تھانے تک بات پہنچی، جج تک بات پہنچی عدالت میں، باقاعدہ ان قبر کے پجاریوں نے، ان قبروں کی عبادت کی دعوت دینے والوں نے، اسلام کے نام پہ اسلامی مندر آباد کرنے والوں نے 2 ٹوک اعلان کر کے کہا قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات، یہ توحید کی کھلی ہوئی باتیں، عقائد ان سے ٹکرا رہے ہیں، لیبل اسلام کا ہے اور اس کے اندر شرک بھر کے دیا جا رہا۔ لیکن عجیب بات، علماء بریلی کی حد تک اکثریت مانتی ہے کہ یہ شرکیہ عقائد کی دعوت دیتے ہیں، ان کا پورا دھندا شرکیہ دعوت پر مبنی ہے، لیکن جب ان کے بھائیوں کی بات آتی ہے، علماء دیوبند کی، تو اچھے بھلوں کے پاؤں ایک دفعہ لرز جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بڑے موحد ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہی یہاں نظر آتی ہے، جو طاہر القادری صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج کی رات چڑھے، سدرۃ المنتہا بھی گزر گیا، عرش سے بھی اوپر چلے گئے، اللہ نے عرش پر پڑے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو بھی ہٹا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ کہا یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، نبی اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ کہا اس نبی کی پرواز کون پہچان سکتا ہے جس کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ اپنی اور آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، خر موسیٰ صیقہ بے ہوش۔ اور یہاں
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اور جب فكان قاب قوسين او ادنى اور جب فرق یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادن منی، میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں. کیوں ٹیلی ویژن آن کیجئے، طاہر القادری صاحب کو سن لیجئے، ان کی بھی آواز یہی گونجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو. یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے. جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے، نور کا چولا، بشریت کا چولا اتار دیا. عرش پہ پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا. اور جب عرش سے لامکان کے لیے پرواز شروع کی، نہ نور تھے نہ بشر تھے. ادھر سے نبی جا رہے تھے، ادھر سے اللہ آ رہا تھا. اور پھر دروازے تک بات پہنچی. اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا. لا حول ولا قوة. 2 کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی. جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے. اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن. پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا. فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے، فتدلہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے. فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے، وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے. آ 2 کمانوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ 2 کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا. اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب وہاں پہنچ گئے. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا. وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے. دروازہ کعبہ قوسین 2 کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ دنا لوگوں، اس سے آگے تمہیں عقائد کی جب بات کی جائے، ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، اگر علماء دیوبند اور علماء بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں، تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوا کرتا. تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر، آپ کی مارکیٹوں پر، آپ کے دارالعلوم سے مل رہی ہیں، یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شائع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں
یہ تھانوی صاحب کی ہے، یہ خان صاحب کی ہے، یہ شیخ صاحب کی ہے، یہ زکریا صاحب، یہ انہی نے لکھی ہے، کنفرم ہمیں یقین ہے۔ تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے، تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو، عرش والا اپنے نبیوں کا نام لیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جاتا میں آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت پہ فتویٰ لگانا نہیں، کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنا مقصد نہیں، مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے۔ گیند تمہارے کورٹ میں ہے، تمہارے میدان میں ہے۔ اگر یہ اولیاء اللہ ہے تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں، اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جس کو صوفیہ اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے، عکس ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق، بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں۔ یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، جس کا صفحہ نمبر 57، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے، جہلم سے، بک کارنر پبلیشرز، مین بازار جہلم۔ یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معنی ہیں؟ کہا وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں، اس کی ذل ہے، اس کی پرتو ہے، حقیقتاً دنیا میں وجود ایک ہی ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا سایہ ہے، اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کو تم دماغ کا خلل تو کہہ سکتے ہو، کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو نہ سمجھو، لیکن اس عقیدے کو کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے، اور اس عقیدے کے مطابق کائنات میں جو کچھ ہے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ درندے ہو، وہ پرندے ہو، وہ ساری کی ساری نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تعالی اللہ عما یقول۔ دوسری جگہ پہ اسی دیوان محمدی کتاب کے اندر لکھنے والے خواجہ محمد یار فریدی، وہ اس کے صفحہ نمبر 151 پر اس وحدت الوجود کے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ انی عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بندہ تھا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، یہ نبی کا حکم ہے۔ اور یہاں حضرت کہہ رہے ہیں دیوان محمدی میں عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب قیامت کے دن دیدار ہوگا مالک کا، عرش سے پردے ہٹیں گے تو وہاں پہ اللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگائیں گے انی ان اللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ تفصیل سے آپ اس کا جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ یہ کفر کا عقیدہ ہے اور یہ بدترین شرکی عقیدہ ہے۔ ہدائی کے بخشش حضرت اعلیٰ حضرت کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 112 پر بھی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں حضرت، وحدت الوجود کے عقیدے کو، اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں اپنے سب لوگوں کے سامنے۔ کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، نبی سے مخاطب ہیں، نعت لکھی ہے، لکھنے والے احمد رضا خان بریلوی، رضوی کتاب گھر، جامع مسجد دہلی مٹیا محل۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیجئے، آپ اس دنیا میں اللہ کا نور بن کر آئے ہیں اور اللہ کے نور نے آپ کی صورت میں صرف ایک چادر پہن رکھی ہے، ایک چولا پہن رکھا ہے۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی، مینوں الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ مجھے بیٹے نہ پڑھاؤ، میں نے الف نہیں پڑھا، جس کو تم احمد احمد کہتے ہو یہ میم کا برخا اللہ نے خود پہنا اور وہ احد تھا، یہ برخا پہن کے احمد بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح رسائل نعیمیہ کے اندر بھی یہی عقیدہ حضرت بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل نعیمیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، 6 صفحہ نمبر پر اسی عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کہتے نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ نور حق یعنی اللہ کا نور، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ اللہ کا نور انسانی شکل کے اندر دنیا کے اندر آیا، مجھے معلوم نہ تھا۔ چاند اشارے سے پھٹا، حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر کی صورت میں اس دنیا پہ آئے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو علماء بریلی کا عقیدہ ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اب اہل توحید اکثریت ان علماء بریلی کے عقائد کو جانتی ہے اور کتراتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان سے رشتہ داریاں کی جائے، ان کو اہل ایمان کا مقام دیا جائے۔ لیکن جب معاملہ علماء دیوبند کا آتا ہے تو اکثریت ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے دوستی کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے رشتہ داریاں کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے۔ یاد کر لیجئے یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے یہ عقائد ہیں، اور جو علماء دیوبند کے اندر پبلک میں عوام کی بات، علماء کی بات الگ ہے جن کے یہ عقائد ہیں اور عوام کی بات الگ ہے۔ عوام میں اگر کوئی ان عقائد سے برات کا اظہار کرتا ہے وہ اہل ایمان بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے، لیکن جو ان عقائد پہ ڈٹا رہتا ہے تو پھر اللہ کی توحید کی غیرت یہ ہے کہ ہم اس سے برات کریں۔ یہ شمائم امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، علماء دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ 32 نمبر صفحہ پر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ جس عقیدے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک ہمارے صوفی صاحب کے پاس، ایک مواحد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہو سب کچھ ہی وہی ہے، تو یہ ایک پلیٹ میں حلوہ لایا ہوں اور یہ ایک پلیٹ میں گندگی لایا ہوں، اگر سب کچھ وہی ہے، یہ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 101 ہے، کہتے ہیں اگر سب کچھ وہی ہے تو یہ حلوہ بھی کھا کر دکھائیے اور یہ گندگی بھی کھا کر دکھائیے۔ تو انہوں نے بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا اور بشکل خنزیر ہو کر گندگی کھا لی اور کہا بندہ بھی وہی ہے اور سور بھی وہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی عقیدہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان کرتے ہیں اور یہی عقیدہ مولانا زکریا صاحب فضائل درود صفحہ نمبر 133 ہے، اس صفحہ نمبر 133 پر فضائل درود کے حضرت زکریا صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، رہا جمال پہ تیرے، احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی شعر پڑھا تھا اور یہاں بھی شعر بالکل الفاظ بھی ملتے ہیں، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار، اللہ کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا، تو بشریت کی چادر پہن کر اس دنیا میں آیا، لیکن حقیقت میں تو کیا تھا اس کا علم ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک اور کتاب منصور حلاج کی سیرت پہ انہوں نے لکھی، جس کے صفحہ 3 پر منصور حلاج کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حکیم الامت تھانوی صاحب نے انہی تحقیقات پہ نظر ڈالی تو کہا حسین ابن منصور کی آزمائش امت مسلمہ کے عظیم محسن امام احمد بن حنبل کی آزمائش کے برابر ہے، یہ دونوں ایک پلے کے امام تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ احمد ابن حنبل مواحدوں کے امام جو نبی کی ایک حدیث کے خلاف
فتویٰ نہیں دیتے، 3 بادشاہ ان پر ظلم کی چکی چلاتے ہیں، وہ پس جاتے ہیں اس میں۔ چچا آتا ہے کہتا ہے بھتیجے میں جانتا ہوں تو اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے اور کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، وہ موحدوں کے امام، اہل سنت کے امام، اہل حدیث کے امام۔ کہا چچا اگر ماجرا میری ذات کا ہوتا میں کہہ دیتا جو بادشاہ نے کہا ہے۔ چچا اس جیل خانے کے باہر ساری دنیا اسی انتظار میں ہے جو احمد کی زبان سے نکلے گا وہ محمد کا فرمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کی حدیث کے خلاف فتویٰ کیسے دے دوں؟ یہ مار کے میرے جسم سے گوشت اور ہڈی الگ کر سکتے ہیں لیکن احمد کی زبان سے فرمان محمد کے خلاف فتویٰ نہیں نکلوا سکتے۔ یہ احمد ابن حنبل اور یہ منصور حلاج جس زندیق نے کہا تھا انا الحق، میں اللہ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب ان دونوں کو کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی پائے کے آدمی تھے، ان دونوں کا مقام برابر تھا۔ اور اسی کتاب کا سیرت منصور حلاج کا صفحہ نمبر 17 ہے، 17 پر فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے جتنے اکابر گزرے ہیں ان سب کے نزدیک منصور حلاج ہمارے اکابر کے نزدیک مقبولین میں سے ہیں، جو اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں، منصور حلاج کا ان مقبولین میں شمار ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں منصور حلاج جیسے زندیق جس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا، یہ اللہ کے دشمنوں میں ہے، یہ اللہ کے اعداء میں ہے، یہ مشرکوں کے امام گزرے ہیں، ان کا اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل جیسے اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، غیر اللہ میں اللہ کی صفات نہیں آ سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے۔ لیکن بریلوی علماء اس صفات کے عقائد پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں فتاوی افریقیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 116 ہے، 116 صفحہ پر وہ فرماتے ہیں حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں۔ حضور پر نور یعنی اللہ کے نبی مع اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان کے اندر ظاہر ہیں، ان کے متجلی ہیں۔ جس طرح ذات عزت اللہ تعالیٰ کی ذات مع جملہ صفات جلالت آئینہ محمدی میں ظاہر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگو اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھو اور اللہ کی توحید کے دشمنوں کے عقائد کو بھی سامنے رکھو۔ جس طرح اللہ اپنی ساری صفات کے اندر محمد کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری صفات کے اندر پیر عبد القادر کی صورت میں آیا ہے۔ حالانکہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا، اس کی صفت کسی بندے میں نہیں آ سکتی، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کوئی اللہ کے اندر فنا نہیں ہوتا۔ اور یہی عقیدہ جو علماء بریلی بیان کرتے ہیں، یہی عقیدہ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 27 پہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کہتے ہیں کہ انسان جب بیمار کو سامنے رکھے اور اس کو دم کرنا شروع کرے اور اس کی بیماری کو سلب کرے تو یہ بیماری انسان کے اندر آ جاتی ہے اور یہ انسان میں الہی صفات میں سے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور صفحہ نمبر 54 پہ بھی یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ بندہ بلکہ توحید صفاتی کا پورا مراقبہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ مراقبہ کیا جائے تو پھر اللہ کی صفات انسان کی صفات کے اندر، انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ بننا جائز؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا نا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نام اللہ کو بڑے پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ۔ لیکن ان علماء کے نزدیک اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بننا بھی جائز ہے بریلوی عقیدے میں، بلکہ خود احمد رضا خان نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا۔
اپنا نام، اور جو میں نے آپ کے سامنے دیوان محمدی کا حوالہ دیا، اس میں مختار اپنا نام رکھ رہا ہے محمد یار فریدی، عبد النبی، عبد النبی، نبی کا بندہ، نبی کا بندہ یا علی کا بندہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بننا، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک بنانا ہے۔ بندے صرف اللہ کے ہیں، اور خالق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں۔ جس طرح بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے، علی کا بندہ ہے، کوئی حسین کا بندہ بنتا ہے، کوئی فاطمہ کا بندہ بنتا ہے، تو یہاں یہی عقیدہ شمائم امدادیہ کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کا 71 ہے، صفحہ نمبر 71 پہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی چونکہ واصل بحق ہیں تو اس لیے عباد اللہ کو عباد الرسول بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی واصل بحق ہیں، اللہ میں واصل ہو چکے ہیں، لہذا اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور قرآن حکیم کیا فرماتا ہے؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين۔ مالک عز و جل فرماتا ہے کسی کے لیے جائز نہیں، کسی بشر کے لیے اللہ اسے نبوت دے، اللہ اسے کتاب دے، اللہ اسے حکمت دے تو وہ لوگوں سے کہے اے لوگوں اللہ کی بجائے میرے بندے بنو، کیونکہ بندے عبدیت میں خالص اللہ کے بندے ہیں، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مدد کرنے والا اللہ ہے، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب کی مدد اللہ نے کی۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، باقی سب محتاج، باقی سب سوالی، اور مدد کرنے پر قادر صرف اللہ عز و جل ہے۔ لیکن تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری بزرگوں کو مدد کرنے کا اختیار کیسے دیتے ہیں؟ صفحہ 324 ہے، 324 صفحہ پر وہ بزرگوں کو یہ الہی صفت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ یہ سب مدد کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کسی نے سوال کیا اولیاء اللہ میں سے کچھ مرنے کے بعد ان سے کچھ فیض ہوتا بھی ہے یا نہیں، یا مرنے کے بعد ان کی دنیا سے ان کی رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں پہچانتے؟ اب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اولیاء مرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، قبروں کے اندر سے بھی مدد کرتے ہیں۔ دلیل، اے کاش یہ دلیل قرآن کی کوئی آیت سناتے تو ہم بھی مان لیتے، رسول کی کوئی حدیث سناتے تو ہم بھی مان لیتے۔ دلیل کیا دے رہے ہیں سنیے، کہتے ہیں مجھے ایک نقل یاد آئی، ان کے پاس نقل ہے، عقل نہیں ہے۔ ایک فاحشہ تھی دکن میں، حیدرآباد دکن والو سنیے، دکن میں ایک فاحشہ عورت مر گئی، جنگل میں دفن کی گئی۔ اس جانب جو شخص تنہا جاتا وہ چہلاوا بن کر باہر نکلتی، اس آدمی کو پکڑتی اور اس کے ساتھ بدکاری کرواتی اور اپنی خواہش پوری کرتی۔ تعجب ہے ایک فاحشہ اپنے فحش کام میں ایسی کامل ہو اور اولیاء اللہ سے کچھ بھی فیض نہ ہو۔ یہ دلیل ہے اولیاء سے مدد کی۔ ایک بدکار عورت جب اپنی قبر سے نکل کے اپنی بدکاری کروا کے پھر قبر میں چلی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کچھ فیض نہ کرتے ہوں؟ نہیں، بلکہ جس طرح یہ فاحشہ مرنے کے بعد بھی کچھ کرتی رہی تو اولیاء اللہ بالاولیٰ مدد کرتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا کب جانا ہے۔ یہ بریلوی عقیدہ اور دیوبندی عقیدہ، یہ ہمارے ہاتھ میں زلزلہ در زلزلہ کتاب جس کے رائٹر نجم الدین فاضل دیوبند، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، 101 صفحہ پر یہ فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو بھی معلوم نہیں، اسی طرح وہ اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد سرے سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہے، حضرت جی نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے اسی ارواح ثلاثہ میں مرنے کے بعد تصرف کا قصہ لکھا ہے کہ مولانا یعقوب فوت ہو گئے،
قبر میں دفنا دیا گیا، نانوتوے میں بخار آیا، بیٹا قبر پہ مٹی لا کے ڈالتا، کسی نے ویسے مٹی چاٹی، اس کا بخار اتر گیا تو مشہور ہو گیا، پیناڈال کی دکان یہی ہے، 1 منٹ میں جاتا ہے، آؤ مٹی کھاؤ۔ لوگوں نے اتنی مٹی اٹھائی، بیٹا مٹی ڈالتا صاف ہو جاتی، وہ پھر ڈالتا وہ پھر صاف ہو جاتی، آخر تنگ آ کر اس نے کہا ابا تیری کرامت ہوگی، میری مصیبت ہو گئی، یاد کر لے آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا نا، آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا ننگا پڑا رہے گا، مٹی نہیں ڈالوں گا۔ وہ ڈر گیا کہ بھائی دھمکی ذرا موٹی قسم کی ملی ہے، کہا اس کے بعد لوگوں نے مٹی کھائی بھی، باندھی بھی، اٹھائی بھی، لیکن کسی کو دوبارہ بخار نہیں اترا۔ جیسے مشہور ہوا تھا کہ ان کی قبر کی مٹی اٹھانے سے، باندھنے سے یا چاٹنے سے بخار اتر جاتا ہے، ویسے مشہور ہو گیا، ابھی پہلے ہوتا تھا، اب نیا سال چڑھ گیا، اب نہیں ہوتا۔ جس طرح علماء بریلی کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی جا سکتی ہے، اولیاء مدد کرتے ہیں، دلیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ دلیل ایک بدکارہ کی مشہور جھوٹی کہانی ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے اولیاء سب کچھ کر سکتے ہیں، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جب مصیبت میں پھنسا ہوا اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے اور وہ اس کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے کس کو پکارا تھا؟ کس کے نام کا آوازہ لگایا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو مشکل کشا ہے، تیرا نبی مشکل میں پھنسا ہے، اللہ اگر تو مشکل کشائی نہیں کرے گا تو کوئی اور۔ یاد کر لیجئے جس پر مشکل آئے وہ مشکل کشائی، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا جو خود مشکل میں پھنس جائے۔ ارے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل نہیں آئی؟ احد کے میدان میں مشکل نہیں آئی؟ عائشہ پر تہمتیں لگی تو مشکل نہیں آئی؟ مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ لیکن علماء بریلی اس مشکل کشائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ان حضرات کا عقیدہ، وہ فرماتے ہیں، ایوب رضوی احمد رضا خان صاحب کے بارے میں ایک نظم لکھتے ہیں، کہتے خلق حاجت روا احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا۔ پہلے تو اللہ رسول کو پکارا جاتا تھا نا، اب یہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے بہت نیچے تک آ گیا، اب احمد رضا خان صاحب خود مشکل کشا ہو گئے۔ کون دیتا ہے مجھ کو؟ کس نے دیا؟ جو دیا تم نے دیا احمد رضا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون دیتا ہے؟ وہ مالک کہتا ہے اگر میں اس رات کو لمبا کر دوں کون ہے جو تمہارے لیے سورج لے آئے؟ میں اس دن کو ٹھہرا دوں کون ہے تمہارے سکون کے لیے رات لے آئے؟ کون ہے سوائے اللہ کے؟ جس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے انگوریاں اگائی۔ توحید کی آیات کو سامنے رکھیے اور علماء بریلی کا عقیدہ سامنے رکھیے۔ کون دیتا ہے مجھ کو؟ کس نے دیا ہے؟ جو دیا تم نے دیا احمد رضا، دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا، ہاں مدد فرما احمد رضا۔ حشر میں جب ہو قیامت کی تپش اپنے دامن میں چھپا احمد رضا، جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جام کوثر کون پلائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض پر اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور اہل ایمان نبی کے ہاتھ سے وہ جام پیئیں گے جس کا رنگ دودھ کا ہوگا، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، جس کی خوشبو کستوری سے اچھی ہوگی۔ جو ایک بار نبی کریم کے ہاتھ سے اس جام کو پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم جتنے ہیں اللہ سب تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ہمارے حبیب کے ہاتھ سے وہ جام کوثر عطا فرما۔ اور یہاں احمد رضا کو کہا جا رہا ہے کہ اے احمد رضا قبر و نشر و حشر میں ہے، اور اگر غوث نہ ہو نہ زمین قائم رہ سکتی ہے نہ آسمان قائم رہ سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی عقیدہ علماء دیوبند بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں شمائم امدادیہ ہے، امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب، صفحہ 55 پہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ عالم کے عالم یعنی ستون ہیں۔ یہ چھت ہے نا، اس کے یہ ستون ہیں، اگر یہ ستون ہٹا دو چھت گر نہیں جائے گی؟ اسی طرح ہمارے اولیاء اللہ اس پوری کائنات کے ستون ہیں۔ اولیاء ہوں گے تو کائنات برقرار رہے گی، وگرنہ یہ ساری کی ساری کائنات گر جائے گی۔ زمین و آسمان بغیر غوث کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اور صفحہ 43 پہ ان غوثوں کی
کردار کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے. کہتے ہیں ایک دن حضرت غوث اعظم، غوث کا مطلب ہے فریاد رس، مدد کرنے والا، اور غوث اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے. کیا مطلب؟ سب سے بڑا فریاد رس. سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ عز و جل. اور یہاں یہ اتھارٹی اپنے پیر صاحب کو دیتے ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک دن حضرت غوث اعظم 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. ناگاہ بصیرت، ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرما لیا کہ قریب ایک جہاز غرق ہو رہا ہے. آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. بیٹھے کہیں اور ہیں، بصیرت کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ ایک جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے موڈا دیا اور پار لگا دیا. وہ بالکل ویسے ہی جیسے پیر صاحب سال کے بعد مریدنی کے گھر آئے، نماز پڑھنے لگے، نماز کے دوران کہتے ہیں، مریدنی نے دیکھا بھئی پیر صاحب نماز میں کیا آواز نکال رہے ہیں. سلام پھیرا کہ پیر جی کیا ہوا تھا، آپ آواز نکال رہے تھے. کہا پگلی تجھے نہیں پتا، میں یہاں پاک پتن شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا تھا ایک کتا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا. میں نے یہیں سے رسالہ بھیجا جوال کا، وہ نکل لیا. مریدنی کو تھوڑی سی پڑھی لکھی، اس نے کہا ابھی حساب لگا لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا واقعی ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہوا ہے. اس نے سیویاں پکائی اور سیویوں میں نیچے گھی، اوپر چینی، اوپر پھوکی بغیر گھی چینی کے سوکھی سیویاں اوپر رکھ دی اور چمچ دے کے حضرت جی کے ساتھ بیٹھی. حضرت جی کھائیے، تناول فرمائیے، سال کے بعد آئے ہو. اب وہ پلیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مریدنی کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کہتی قربان جاؤں سرکار کھاتے نہیں ہیں. کہا میں تو سال کے بعد آیا تھا، بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ تو بڑی خدمت کرے گی، اور تو نے پاگل عورت نہ اس میں گھی ڈالا ہے نہ شکر ڈالی ہے اور سوکھی میرے سامنے رکھ دی، میں کیسے کھاؤں؟ اس نے جوتی اتاری اور 4 اس کے سر میں ماری کہ ظالم، ابھی دوران نماز تجھے مدینے کی مسجد میں داخل ہونے والا کتا بھی نظر آ رہا تھا، اور اس کے نیچے جو پڑا ہے، اس کے نیچے کیا پڑا ہے؟ یہ سیویوں کے نیچے گھی بھی ہے، شکر بھی ہے. مدینے تک کی نگاہ بصیرت تمہاری کام کرتی ہے، لیکن پلیٹ کے نیچے کیا پڑا ہے وہ بصیرت کام نہیں کرتی. کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہ پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کی نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ ایک جہاز غرق ہو رہا ہے، اور فوراً توجہ اور ہمت سے ہی اتنی لہریں تھی، اتنا مقناطیس تھا کہ اس لوہے کو کھینچ کے باہر لگا دیا. یہی امداد اللہ مہاجر مکی کرامات امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت، امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت موجود ہے. ایک مرید کہتا ہے میں حج کے لیے گیا، میرا جہاز پہاڑ سے ٹکرایا، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور غرق ہو جاتا. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اہل شرک، یہ توحید کے جھوٹے دعوے دار، یہ توحید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرک یا کرامات کو عام کرنے والے. کہا میں نے کہا پیر جی آپ نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا؟ کہا اتنا کہنا تھا، فوراً جہاز باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ ساحل کو لگ گیا. میں جب ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر مرید صاحب پیر امداد اللہ مہاجر مکی کی کمر دباتے دباتے پیراہن جو اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. مرید نے کہا بابا جی کتنے گئے تھے؟ صحیح نہیں، میں باہر بیٹھا سا، یہ اندروں اندروں کاروائی کون پا گیا؟ میں دروازے پر تھا، آپ باہر کہیں گئے نہیں، خادم خاص ہوں، یہ اندر اندر کیا ہو گیا؟ کہا معرفتیاں گلہ نے تسی نہیں پہچان سکتے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے. کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے. کہا کیا بتاؤں، تیرا ایک مرید بھائی تھا، جہاز اس کا سمندر میں پھنس گیا تھا، قریب تھا وہ غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کے اس کے جہاز کو کندھا دیا، وہ پار لگ گیا، اسی لیے چھل گیا ہوگا، کسی کو نہ بتانا. کندھا نہیں تھا، پوری کرین تھی جو پورے جہاز کو موڑا دے کے باہر نکال لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. اپنے پیروں کو غوث اعظم کا نام دیتے ہیں. یہ فضائل صدقات ہے، صفحہ 559 ہے 559 کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا بیان کرتے ہیں. اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار، سب سے بڑا مددگار. غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے. صفحہ 559 پر کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی. غوث پاک سب مددگار، فریاد رس، اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے،
قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا, اس کی خبر کسی کو نہیں ہے, اور وما يشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھایا کب جانا ہے. علم غیب میں اللہ خاص ہے, یہ خاصہ ہے اس کا, اپنے نبی کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے, اور اپنے نبی کو نہیں بتانا چاہتا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے, مومنوں کی ماں پہ تہمت لگتی ہے, دنوں پہ دن گزرتے ہیں, عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں, روتی ہیں, آنسو بہاتی ہیں, نبی آ کر کہہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے نبی اگر میں اپنے صفائی پیش کروں آپ یقین نہیں کرو گے, یہ الزام اپنے اوپر لے لوں تو وہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ الزام میں کیسے لے لوں. میں اب وہی کہوں گی جو یوسف کے بابا نے کہا تھا. یوسف کے بابا نے کہا تھا نبی ابھی بستر پہ ہیں, آسمان سے وحی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب نبی کریم پر وحی کے آثار ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا, مبارک ہو تجھ کو, تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا. جب نبی کو بتا دیا جائے پتہ لگ جاتا ہے, نبی کو نہ بتایا جائے یہودیہ سحر والا کھانا کھلا دیتی ہے اور نبی لقمے چبا لیتے ہیں. یہ علم غیب خاص اللہ عز و جل کا خاصہ ہے. لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں, ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر اس کا 78 ہے, اس پر بیان کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا کہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے اچانک رونے لگا. وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے, وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, میری ماں جہنم میں جا رہی ہے, فرشتے لے جا رہے ہیں. یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا, سٹاک تھا ان کے پاس. انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. بلٹی سمجھتے ہو نا, ٹرین سے حیدرآباد سے سامان ڈالا بمبئی میں چھڑا لیا, اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی. دل میں بلٹی کیا, احسال ثواب کیا. وہ لڑکا ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگ گیا اور کہا, پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ لگ گیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں؟ یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بتا دی؟ اب یہی عقیدہ اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں. ذرا سنیے, صفحہ نمبر 356 ہے, 356 صفحے پہ اسی واقعے کو, اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے, سیم وہی الفاظ ہیں. انہی الفاظ میں کہتے ہیں شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ سن کر ایک نصاب 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی, کئی نصاب اپنے لیے پڑھے, ذخیرہ آخرت کیا. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے, جنت دوزخ کا اس کو کشف ہو جاتا ہے. مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا, تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا. خان صاحب نے بھی یہی سنا ہے نا, شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا, سانس پھول گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. وہ بھی لے کر جا رہے تھے, پچھلا سین تھا, یہ اگلے والا سین ہے, پہنچ گئی تھی. وہ طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیدزادی کا قصہ. کہتے ہیں ایک سیدزادی تھی, خامن مر گیا, وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے, تو ایک دن ہجرت کر کے خراسان چلی گئی. والی خراسان کے پاس جا کر کہنے لگی سیدزادی ہوں, اولاد رسول ہوں, بھوکی ہوں, بچوں کی رہائش کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی, کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. والی خراسان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا. ایک بہت خوبصورت قصر ہے, محل ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ گھر کس, یہ محل کس کا؟ کہا ایک مسلمان کا.
کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے. رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے کہا تھا سید زادی ہونے پر گواہی لے کر آ. اب تو مسلمان ہونے پر گواہی لے کے آ. یہ ہڑبڑا کر اٹھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا پارسی کے گھر. صبح صبح جا کے دھم دھم اس کا دروازہ پیٹا. وہ باہر نکلا. کہا جو مانگتا ہے مانگ لے, یہ مجھے واپس کر دے, یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے. کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا, لیکن اب دیکھ چکا ہوں, اب سودا نہیں ہو سکتا. کہا کیا مطلب؟ کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا. دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں. بلیوٹوتھ ہے پرانا, آپ کے جوال میں آج آیا, یہ پرانا بلیوٹوتھ ہے. جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ صرف خاندان مانگنے آیا. کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ, اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی, گھر دیا, کھانا دیا, آ اس محل کے اندر داخل ہو جا, یہ تیرا گھر ہے. رات تک میں پارسی تھا, صبح میں مسلمان ہو گیا. تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی, اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی. تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے. کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے, وہ جنت کی طرف جا رہی ہے. یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے. جنت جہنم ان کے سامنے, کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں. ہر چیز کا انہیں علم ہے, جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں, انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے نبی کریم لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کر واپس چلے جائیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے. لیکن ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر 89 صفحہ پر بیان فرماتے ہیں. کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ ارشاد 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے. جس طرح اس کی زندگی میں ادب کرتا تھا اس کے سامنے سے ہو کر آئے, منڈی کی طرف سے موڑ کاٹ کے نہ آئے. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آ رہی ہے, اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی. ابے مٹی سے کھائی ہوئی گردن مڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی. اس لیے مہربانی کرو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو. کہا سامنے سے جاؤ, مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے, اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی. ایک بزرگ کا انتقال ہوا, اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ حاضر ہوتی, تلاوت قرآن کرتی. کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا. ایک روز حاضر ہوئی, خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو, میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں, پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو, پھر چلی جاؤ. ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے, پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے, اس کے کفن میں میرا کفن بھی رکھ دینا, میں خود ہی لے لوں گی اس سے. تو انہوں نے ایک اچھا سارا کفن سلوا کے ان کے کفن میں رکھ دیا. ایک کو کفن دیا تو اس کی کفن نیچے قبر میں اتارنے والے کی تہمت چادر جو تھی کمر سے باندھی بھی وہ بھی ساتھ گر گئی, اس کے کفن میں دفن ہو گئی. یہ خواب میں آئے, کہا بھائی یہ زیادہ آ گئی تھی, یہ لے جا. خواب میں کہا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کلی پر ٹنگی ہوئی تھی, موجود تھی, دے کر گئے, چھوڑ کر گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قبر میں دفن ہو جائے یہ مردہ ہے. اموات غیر احیاء, یہ زندہ نہیں ہے. اس دنیا سے ان کا سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں, کفن میلا ہو جانے پر لانڈری سے دھلوا نہیں سکتے مردے, تو بیٹے سے منگوا تو سکتے ہیں نا. وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب آئے مریدنی کے پاس, کہا
تیرا ابا رات خواب میں آیا تھا، سر سے بھی ننگا، پاؤں سے بھی ننگا، جسم سے بھی ننگا، سردی سے کانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری بیٹیا سے کہنا کفن بھی دے دے، جوتی بھی دے دے، پگڑی بھی دے دے۔ اس نے جوتی اتاری، اس پیر کے سر میں 4 ماری۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا ابا رات میرے خواب میں بھی آئے تھے، کہہ رہے تھے تیرے پاس مانگنے کے لیے آئے گا، اس کو 4 جوتی مارنا۔ بھاگتے ہوئے کہنے لگا تیرا ابا بڑا خراب ہے بھائی، مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے، تجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے۔ قرآن کی آیت دو ٹوک، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے قیامت کب قائم ہونی ہے، اٹھایا کب جانا ہے، اس دنیا سے ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ اور یہاں علماء بریلی میلا کفن چینج کروا کے نیا پہنا رہے ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اب یہی عقیدہ جو ان حضرتوں کا تھا، وہی عقیدہ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست اور خدام میں سے تھے، بڑے صاحب کشف تھے، کشف قبور میں بہت بڑے ہوئے تھے، والد کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو والد نے کہا، ان سے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، والد صاحب کے مخالفین بہت زیادہ تھے تو کہا مولوی ذکریہ سے کہہ دو اس کی فکر نہ کرو، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ والد صاحب پہ قرضہ بہت تھا، مانگنے والے بہت تھے، کہا فکر نہ کرو میں اس کو ادا کر چکا ہوں، صراف سے قبر کے اندر سے ٹرانسفر ہو چکا ہے، ملٹی ہو چکا ہے، مل گیا ہے ان کو، تم سے مانگنے کوئی نہیں آئے گا۔ اور بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ یہ الٹی بھی بولے نا، تمہیں الٹی لگے گی، حقیقت میں سیدھی، حقیقت میں سیدھی۔ وہ گنج شکر ہمارے پاکستان کے، ان کے پاس سے ایک اونٹوں کا قافلہ گزرا جو گڑوں سے بھری ہوئی بوریاں تھی، گنج شکر اس کا نام یہیں سے پڑا، بابا غلام فرید گنج شکر۔ تو پوچھتے ہیں اونٹ والے سے یہ کیا لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی یہ کہیں مانگ نہ لے۔ اس نے کہا پتھر لے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا پتھر ہی ہوں گے۔ اب گھر گیا، اتارنے کے لیے جب گودام میں رکھا، جس بوری کو چیک کرے پتھروں کی بھری ہوئی تھا گڑ۔ بڑا پریشان ہوا کہ وہ پیر کی الٹی کی بھی سیدھی پڑ گئی۔ واپس آیا، رویا پیٹا، کہا حضرت مارا گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس میں گڑ تھا، میں نے آپ سے کہا پتھر ہوں گے، پتھر ہیں، تو آپ نے کہا پتھر ہی ہوں گے، تو سارا گڑ ہی پتھر بن گیا۔ کہا اس میں گڑ تھا؟ کہا ہاں۔ کہا گڑ ہی ہوگا۔ یہ واپس آیا، ہر بوری کو کھولتا ہے، گڑ ہے اندر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہا ان بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی پڑتی ہے۔ 3 مجالس صفحہ 185۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ روحیں اس دنیا میں آتی ہیں نہیں آتی؟ جمعرات کو پھیرا مارتی ہے نا؟ بریلوی عقیدہ سنیے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں روحیں اس دنیا میں آتی ہیں اور جمعرات کے روز مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، دروازوں کے قریب کھڑے ہو کے دردناک آواز میں پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پہ صدقے سے مہربانی کرو۔ چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعے کی رات کو پھر دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا یا نہیں۔ اتیان الارواح، مجموعہ رسائل، جلد 2، صفحہ 69۔ اب یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، روح آتی ہے، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور پکارتی ہے، کیا پکایا؟ اگر جواب ملے حلوہ پکا، بکرا پکا، گوشت بھونا، کہتے ہیں مبارک ہو، خوش رہو، آباد رہو، ہمارے لیے بڑا تم نے صدقہ کیا۔ اور اگر جواب ملے دال مسور پکی، فلٹر منہ پڑا، ساڑھے واسطے دال مسور رہے گی سی۔ یہ روحیں آتی ہیں، یہ جاتی ہیں۔ یہی عقیدہ علماء دیوبند کا بھی ہے۔ 30 مجالس کے دیوبندی مصنف کہتے ہیں، صفحہ نمبر 211 ہے، اکابر کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کرو، کیوں؟ ان سے ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور فیوض و برکات ملتے ہیں۔ اب آئیے، روحیں کہاں پر ہیں؟ 2 جگہ پہ، یا علیین میں یا سجین، یا جنت میں یا جہنم میں۔ جو جنت میں ہے وہ اس دنیا میں آنا چاہے گی؟ الگ بحث آ سکتی ہے نہیں، آنا چاہے گی؟ تمہارے دنیا کی چیزیں کھانے کے لیے آنا چاہے گی؟ جنت کے میوے چھوڑ کے، جنت کے پرندوں کا گوشت چھوڑ کے دنیا میں آنا نہیں چاہیے؟ تو کنفرم ہو گیا کہ جنتی تو نہیں آتی۔ تو جو جہنم والی ہیں انہیں کوئی آنے دے گا؟ چھلانگ ماریں گے، جمعرات کو آنے کے لیے نا چھلانگ ماریں گے، پھیرا مارائیں، اعیدوا فیہا، فرشتے لوہے کے گرز ماریں گے اور پھر دوبارہ ان کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیں گے۔
آئیے علماء اور بریلی دونوں کے ان عقیدوں کو کہ روحیں آتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں، فیض و برکات ملتی ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ قرآن حکیم کا دوسرا مقام وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دوبارہ اس دنیا پہ آئے۔ ارے شہید کا قصہ حدیث میں نہیں آتا؟ اللہ کی توحید کے لیے کٹنے والا، وہ کہے گا، مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، میں پھر تیرے راستے کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مالک فرمائے گا جو یہاں پہ آ گیا یہ میرا فیصلہ ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا۔ سورۃ یاسین کی ابتدا کے اندر 30-23 پارے کی ابتدا کے اندر کیا قصہ ہے اس کا؟ جس کو کافروں نے قتل کر دیا، وہ اللہ کے لیے شہید ہو گیا، کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے۔ اس کو دنیا پہ آ کر قوم کو بتانے کی اجازت مالک نے پیغام اس کا پہنچا دیا۔ لیکن علماء دیوبند و بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور دنیا میں سب کچھ کرتی ہیں، کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، یہ توحید ہے، یاد کر لیجئے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اسی نے سورج اور چاند کو اپنی ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک اپنی میعاد معین پہ گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، اور یہ نشانیاں کھول کھول کر اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس کائنات کے پورے نظام پہ کنٹرول نہ علی کا ہے، نہ جعفر صادق کا ہے، نہ 12 کا ہے، نہ 14 کا ہے، نہ 4 کا ہے، نہ بغداد والوں کا ہے، نہ بریلی والوں کا ہے، نہ دلی والوں کا ہے، نہ رائے گنج والوں کا ہے۔ اس کائنات پہ سارا اختیار، دریاؤں پہ اختیار بھی اللہ کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں سامنے دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لاش قومیں ہیں، فرعون کے لشکر ہیں، اور وہ نبی کہتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ یہ نہیں کہتے ہو دریا مجھے راستہ دے، کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس دریا پر بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دے کر کہتا ہے موسیٰ اس پہ لاٹھی مارو، اور وہ دریا راستہ دے دیتا ہے۔ لیکن آئیے ملفوظات احمد رضا میں بریلوی عقیدہ پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 97 ہے، 97 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی بیان فرماتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی، نام سنا حضرت کا ہی نہیں سنا؟ سنا ہے نام؟ ارے یاد کر لو، تم ایک اور چیز سنا دوں کہیں اور بھی کام آئے گی۔ یہ جنید بغدادی وہ حضرت ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان حضرت کے بارے میں صفحہ نمبر 157 پر 157 پر کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے، مشغول باحق تھے، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی، اور سامنے سے ایک کتا گزرا، ان کی نظر کرم اس کتے پہ پڑ گئی۔ وہ کتا اتنا صاحب کمال ہوا کہ جہاں جہاں جاتا بستی کے کتے اس کے پیچھے ہو لیتے، اور جہاں وہ بیٹھتا باقی کتے حلقہ بنا کر اس کے گرد مراقبہ کرتے۔ حاجی صاحب نے ہنس کر کہا پھر وہ کتا ان کتوں کا شیخ بن گیا۔ یا اللہ یا کریم، اللہ کے نبی اپنے چچا کی منتیں کرتے رہ گئے، چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ان پیروں اور بابوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ یہ کتے پہ نظر ڈال دیں تو اس کا بھی دل جاری ہو جاتا ہے۔ اسی حضرت کا کہتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے، یا اللہ کہتے ہوئے زمین کی مثل چلنے لگے۔ ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے، کہا تو کہ یا جنید یا جنید یا جنید، اس نے یا جنید یا جنید کہا تو دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا۔ کہتے ہیں دو صاحب اولیاء کرام میں سے ایک دریا کے اس کنارے، دوسرا اس کنارے، ان میں سے ایک نے کھیر پکائی، خادم سے کہا تھوڑی
ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے عرض کی حضور راستے میں دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا، کشتی کا انتظام نہیں ہے۔ کہا دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ صاحب اولاد تھے۔ بہرحال حکم کی تکمیل کی، دریا پر گیا، پیغام دیا، دریا نے فوراً اس کو راستہ دے دیا اور یہ پار لگ گیا۔ پار جا کے پیر کے پاس گیا، اس نے کھیر کھائی اور کھانے کے بعد پھر اس نے کہا جاؤ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا۔ کہا صاحب سلام تو تب کہوں گا جب پار جا سکوں گا، آگے تو دریا ہے۔ کہا اچھا تو دریا کے پاس جا کر کہو اس آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس نے 30 برس تک آج تک کچھ نہیں کھایا۔ اور یہ کہتا ہے یہ عجیب جھوٹ بولتا ہے، ابھی میرے سامنے پوری پلیٹ کھا گیا، 30 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ خادم ششپنج رہ گیا، یہ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا۔ بہرحال ادب تھا، خاموش رہا اور دریا پر آ کر کہا جو کہا، دریا نے فوراً ان کو راستہ دے دیا۔ یہ بریلوی عقیدہ تھا اور یہی عقیدہ فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب بیان کرتے ہیں، 529 صفحہ نمبر ہے، اور سیم یہی قصہ، یہی الفاظ، یہی نام، یہی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے ایک قصہ سنا، اکثر سنایا کرتے تھے۔ پانی پت میں ایک آدمی رہتا تھا، راستے میں جمنا پڑتی تھی، اتفاق سے اس میں طغیانی تھی، کوئی کشتی اس کو پار لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو، اگر وہ کوئی صورت تجویز کریں تو کام چل جائے گا، ویسے کوئی صورت نہیں۔ پہلے وہ بزرگ خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، انکار کریں گے، مایوس نہ ہونا، چمٹے رہنا۔ یہ وہاں گیا، جھوپڑی میں گیا اور رو رو کے اپنی ضرورت سنائی اور انہوں نے انکار کیا، لیکن جب ان کا رونا بڑھ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ دریا کے پاس جا اور اس سے کہہ اس نے بھیجا ہے جس نے عمر بھر نہ کچھ کھایا ہے اور نہ بیوی سے صحبت کی ہے، حالانکہ پیر صاحب صاحب اولاد تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے بھیجا ہے جس نے نہ کبھی کھایا اور نہ بیوی سے صحبت کی۔ یہ شخص واپس ہوا، ان سے کہنے کے موافق عمل کیا، جمنا کا پانی رک گیا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی رکا، کیونکہ دریاؤں پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور کہتے ہیں علماء بریلی بھی اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں ہمارے پیروں کا بھی قبضہ ہے۔ فوراً جمنا کا پانی رک گیا اور جمنا کا پانی رک گیا، یہ شخص پار ہو گیا۔ ہمارے پیروں کا، ہمارے بزرگوں کا ایک آرڈر، دریا فوراً راستہ دے دیتا ہے۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں۔ لیکن بریلوی عقیدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں حضور کو 5 غیبوں کا علم تھا، بارش کب برسے گی اللہ کے نبی کو علم تھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے نبی کو علم تھا۔ یہ جتنے 5 مفتاح الغیب جو ہیں، چابیے جو غیب کی ہیں، یہ 5 کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، مگر آپ کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نعوذ باللہ، یعنی قرآن پھر نبی سے جھوٹ بلوا رہا ہے، اے نبی کہو مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں علم غیب تو تھا لیکن اتوں کہندے سن کہ نہیں وچوں سارا پتا سی۔ اسی لیے وہ ہمارے شیخ محمد حسین شیخ پوری اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ کہا کرتے تھے کہ بابا آدم کی دعا پتہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ کہ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، بریلوی بھائی سمجھے ہم نے ظلم کیا جان کے، کیونکہ عالم الغیب تھے نا، انبیاء کو سارا علم غیب ہے۔ وہ کہتا نہیں بیٹو میں بھول کے دانا کھایا، کہا نہیں تجھے سارا پتا تھا، وچوں تینوں ساری خبر سی، تو جان کے کھاتا ہے، جان کے سانوں جنتوں کڑایا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کہہ دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب ریلوی فرماتے ہیں خالص اعتقاد صفحہ 56 پر کہ نبی کو سارے غیبوں کا علم تھا، 5 غیب کی کنجیاں آپ کے پاس تھی، لیکن آپ کو حکم تھا کہ اس کو مخفی رکھا جائے۔ یہ حکم قرآن کی کس آیت میں ہے اور نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہی عقیدہ دیوبندی بزرگوں کا بھی ہے۔ زلزلہ در زلزلہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 101 ہے، 101 صفحے پر فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہو سکتا ہے۔
ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت سنیے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب برسے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی خالص الاعتقاد صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں، ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ جان لیا کہ وہ کہاں مریں گے، اور حالت حمل میں اور حالت حمل سے بھی پہلے، کام سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو علم تھا اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ یہ علماء بریلی کا عقیدہ ہے، اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ صفحہ اس کا 163 ہے، صفحہ 163 پر اپنے ایک مرید کا، پیر کے مرید کا قصہ، پیر صاحب تو خیر پیر صاحب ہوتے ہیں نا، یہ ان کے مرید کا قصہ ہے۔ خان صاحب نے فرمایا، مولانا نانوتوی فرماتے تھے، قاسم نانوتوی، کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، قوم کے راجپوت تھے، حضرت کے خاص مرید تھے۔ ان کی حالت یہ تھی، کسی کے گھر میں حمل ہوتا، تعویذ لینے آتا تو وہ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی میں کیا کروں، بچہ اپنی پوری صورت کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ فری میں، اب تو 200-300 ریال لگتے ہیں، اور یہ حضرت پورا بچہ نکل کے ان کے سامنے آتا، میں کیا ہوں، میں دیکھ کے بتا دیتا یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، قبروں اور مردوں سے فیض ملنے کا عقیدہ علماء بریلی کا بھی ہے اور علماء دیوبندی کا بھی ہے۔ ایک بریلوی عالم عثمان اپنی کتاب کشف فیوض صفحہ 43 پہ لکھتے ہیں، قبروں کی زیارت کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے، نیک مردوں سے مدد ملتی ہے، زیارت سے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے۔ اور ملفوظات احمد رضا صفحہ 265 کے اوپر بھی قبروں اور مردوں سے مدد لینے کا عقیدہ کیسا ہے، صفحہ 265 احمد رضا خان صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا، اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کا کہ مزار پر بہت کچھ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک ہندو آیا جس کے سر سے لے کے پیر تک پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اللہ جانتا ہے کس قدر تھے۔ ٹھیک دوپہر کو آتا اور حضرت کی درگاہ پر قبر کے سامنے گرم ریزوں کنکروں اور پتھروں پہ لوٹتا پوٹ ہوتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے، بہت زیادہ آگ لگی ہے۔ 3 دن تک ایسا کرتا رہا اور تیسرے روز سارے اس کے پھوڑے ختم ہو گئے۔ اس بابا جی نے اپنے دربار میں سے اس کی مدد کر کے اس قبر سے ایسا فیض دیا کہ وہ سب کچھ جاتا رہا۔ اور یہی عقیدہ خلیل احمد سہارنپوری المہند علی المفند میں لکھتے ہیں، مشائخ کی روحانیت سے استفادہ، ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا 100 بے شک صحیح ہے۔ علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کی سینوں سے، ان کے قبروں سے یہی کچھ ہوتا ہے۔ فضائل صدقات کے اندر مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرنے والے نے کہا کہ میں زندہ ہوں، میری قبر سے تجھے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو میری زندگی سے ہوتا ہے۔ اور مرید نے پھر لکھا کہ جو مجھے حضرت کی زندگی سے فائدہ ہونا تھا، سارا فائدہ مجھے حضرت کی قبر سے ملا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اس دنیا کے حالات کا اللہ کے نبی کو علم نہیں۔ لیکن علماء بریلی اور علماء دیوبند کیا کہتے ہیں سنیے، ملفوظات احمد رضا صفحہ نمبر 249 کے اندر 249 ملفوظات احمد رضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب انبیاء کرام سائل سوال کرتا ہے، انبیاء اور اولیاء کی کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ کہا انبیاء کرام کی حیات حسی، حقیقی، دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، پھر ان کو فوراً ویسی ہی حیات عطا فرما دی گئی جیسی دنیا کی حیات تھی۔ ان پر دنیا کے احکامات لاگو ہوں گے، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ حالانکہ رسول کریم کا ترکہ کیوں نہ بانٹا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ ہماری وراثت تو علم ہے
ہے جس کو ہم دے کر جا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی کا ترکہ اس لیے نہیں بٹا کہ آپ زندہ ہیں، ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے، ازواج مطہرات پہ عدت نہیں ہے، حالانکہ نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام نہیں کہ نبی کی بیوییں زندہ ہیں، بلکہ اس لیے حرام ہے کہ یہ بیوییں امت کے لیے ماں بن چکی ہیں، اور ماں سے نکاح امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لائق ہے، نہ زیبا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ یہ بدترین عمل ہے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، جس کو حدیث رسول یوں بیان کرتی ہے سود کا ذکر کرتے ہوئے کہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور یہ کہتا ہے نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ اپنی قبر میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس غلیظ ترین عقیدے کو اگر واضح کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ کی قسم میں اس عبارت کو نہ پڑھتا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقیدہ علماء بریلی کا ہے، اور دیوبندی علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ المہند علی المفند صفحہ 221 پر، المہند المفند کا صفحہ 221 ہے، اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے تھانوی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، آپ کی حیات دنیا کی سی ہے اور برزخی نہیں ہے بلکہ حصی دنیاوی حیات ہے۔ یہی علماء بریلی کا عقیدہ اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں برزخ میں آپ کے یہ مشاغل ثابت ہیں، اذان، اقامت اور قرآن پڑھنا۔ نشر طیب صفحہ 142۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے عمر ابن خطاب کو یہاں تک کہا تھا جب ان کے ہاتھ میں تورات کا ورقہ دیکھا تھا، لو کان موسیٰ حیاً، آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع ہی کرنی پڑتی، میرے پیچھے ہی چلنا پڑتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں علماء بریلی کیسے اپنے بزرگوں کو شامل کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے جس کا صفحہ نمبر 324 ہے۔ 324 صفحہ پر وہ ایک اپنے پیر اور مرید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر ابو بکر شبلی کے پاس 2 شخص بیعت کے ارادے سے حاضر ہوئے، ان میں سے ایک کو پیر صاحب نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرید نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ، پیر صاحب نے بھی کہا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس نے پوچھا آپ نے لا حول کیوں پڑھا؟ اس نے استفسار کیا تو نے کیوں پڑھا؟ کہا میں نے تو اس لیے پڑھا، میں پیر سمجھ کے آیا تھا لیکن آپ تو بے شرع آدمی ہو، میں بے شرع کے پاس مرید ہونے آ گیا۔ آپ نے کہا میں نے اس لیے پڑھا، جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی، یہ راز تھا جو میں جاہل کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ دوسرے سے کہا تم پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی، میں تو اس سے اگلا سٹیج دینے آیا تھا، رسالت سے اگلا سٹیج کس کا ہے؟ کہا میں تو تجھے اللہ بنانے آیا تھا، تم تو پہلے ہی گر گئے، تو خدا بننے کا دعویٰ کرتا میں اس کو بھی تسلیم کرتا۔ تو پیر صاحب نے ہنس کر فرمایا اچھا تم کو ہم تعلیم کریں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو۔ یہ علماء بریلی کا عقیدہ، اور سیم یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر رسالہ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا، اس کا صفحہ نمبر 34 ہے، جہاں پر ایک مرید خواب دیکھتا ہے اور خواب میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہڑبڑا کے بیٹھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے میں نے کیا کلمہ پڑھا، غلطی یاد آتی ہے، زور زور سے روتا ہے، پھر اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اب جاگ چکا ہوں، نیند ختم ہو چکی ہے، بیداری کی حالت میں ہوں، لیکن پھر بھی زبان میری کہتی ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی لا حول ولا قوة الا باللہ۔
یہی عقیدہ علماء بریلی کا. اپنے پیروں کو اتنا عظیم مقام دیا کہ ان کو نبی کی رسالت میں شامل کر دیا, اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. یہ سوال, یہ سائل سوال لکھ کر اشرف علی تھانوی صاحب کو بھیجتا ہے, اور تھانوی صاحب اس کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے. تم میرے پیچھے اور میں نبی کے پیچھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. تم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے اور جا کر مجھے نبی کہہ کر مجھ پہ درود پڑھا ہے, تو یہ اللہ نے پڑھوایا ہے, یہ اشارہ ہے تمہارے لیے کہ تم نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح انبیاء کی صفات کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو جو نبوت کا کام اللہ نے دیا ہے, جو ان کے اوپر وحی آتی تھی, وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن علماء دیوبند اس کے اندر بھی اپنے پیروں کو کیسے شامل کرتے ہیں. یہ سوانح قاسمی ہے ہمارے ہاتھ میں, قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب, اس کا صفحہ نمبر 301 ہے. حاجی امداد اللہ اپنے سارے مریدوں کو ذکر اذکار سکھایا کرتے تھے, اور وہ اپنا ذکر کر کے رپورٹیں حاجی صاحب کے سامنے پیش کرتے تھے. تو حاجی صاحب نے ایک دن قاسم نانوتوی صاحب سے بھی پوچھا کہ تمہیں بھی تو میں نے ذکر سکھایا, تم نے مجھے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی. انہوں نے کہا حضرت حالات و ثمرات تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں, مجھ سے تو جتنا کام آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہوتا. جو آپ نے ذکر کہا نا اتنے بار کرنا ہے, جہاں تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں بس ایک مصیبت ہوتی ہے, اس قدر وزن پڑتا ہے کہ جیسے 100 من کے پتھر کسی نے میرے اوپر رکھ دیے ہوں, زبان و دل سب بستہ ہو جاتے ہیں. تھانوی, یہ بھی حضرت تھانوی ہی کی روایت ہے کہ روتے ہوئے بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ میں ہی بدقسمت ہوں, ایسا ہوتا ہے جیسے زبان کو کسی نے جکڑ لیا ہے. یہ سن کر امداد اللہ صاحب کہنے لگے مبارک ہو, یہ نبوت کا آپ کے دل پر فیضان ہوتا ہے, اور یہ وہ بوجھ ہے جو حضور کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی کے وحی پر بوجھ پڑتا تھا. اب تم جب یہ کام کرتے ہو تم پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے. جو کام نبی سے لینا تھا وہی کام تم سے لیا جائے گا. یہ کام, یہ بوجھ, یہ نبوت کا فیضان ہے تمہارے اوپر. اور ملفوظات احمد رضا خان اپنی کتاب صفحہ 63 پر اسی کتاب کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر, بخار, وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اکثر بخار اور سر درد رہتا ہے. 2 سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں, بس 2-3 کا اور انتظار ہے. لیکن برا ہو مرزا غلام قادیانی کا, جس نے ان سب کی رنگ میں بھنگ ڈال دی. وہ نہ کرتا تو یہ بیچارہ 2 سیڑھیاں چڑھ چکا تھا, بخار شروع ہو گیا تھا, سر درد ہو گیا تھا, کچھ اور بھی ہو جاتا. اس نے پہلے کہا تو بھی بخار میں ہے, میں آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہوں, میرے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن حکیم ہمیں علم دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے. ہمارے نبی جب شریعت کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. لیکن بریلوی عقیدہ سنیے, عبد الحکیم قادری اپنی کتاب یاد اعلی حضرت 32 پر لکھتے ہیں اعلی حضرت کی زبان و قلم ہر قسم کی لغزش سے محفوظ تھی, باوجود یہ کہ ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی, مگر اعلی حضرت سے ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ کو غلطیوں سے پاک کر دیا گیا تھا. انوار رضا صفحہ 223 پر لکھا ہے کہ اعلی حضرت بچپن سے ہی غلطیوں سے مبرہ تھے, اور صراط مستقیم کی تبع آپ میں ودیعت کر دی گئی تھی. اور یہی عقیدہ اشرف علی تھانوی صاحب پیش کرتے ہیں امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب پیش کرتے ہیں. اور یہی عقیدہ ارواح ثلاثہ کے اندر موجود ہے کہ ہمارے رشید احمد گنگوہی ارواح ثلاثہ صفحہ 276 ہے. رشید احمد گنگوہی اکثر اپنی زبان سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے, سنو حق وہی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا. یہ شان کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس شان پر علماء بریلی اپنے علماء کو فائز کر رہے, اور علماء دیوبند اپنے علماء کو فائز کر رہے. اب آخری سوال آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے بھائیوں, یہ معاملہ عقیدے کا ہے, یہ معاملہ توحید کی غیرت کا ہے. علماء بریلی اور علماء دیوبند بنیادی شرکی عقائد پر دونوں اکٹھے ہیں. جب یہ دونوں اکٹھے ہیں تو پھر ان کو اپنی نمازوں کا امام
بنانے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے، ان کے ساتھ اہل ایمان والی محبت کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے۔ ایک آدمی مجہول ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، نماز کھڑی ہوئی، آپ کو نماز مل گئی، آپ نے پڑھ لی، انشاءاللہ خیر ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن جس کا ان فرقوں سے متعلق ہونا کنفرم ہو، جو ان عقائد کا دفاع کرتا ہو، جو ان عقائد سے بیزاری کا اظہار نہ کرتا ہو، ان عقائد کو جان کر سن کر پڑھ کر بھی کہے بزرگوں نے لکھا ہے، جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے، جو اس طرح اس شرکی عقائد کو سن کر دیکھ کر پڑھ کر پھر ان کا دفاع کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بڑا ضروری ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ یہودیوں کا ظلم بڑھ گیا ہے مالک، اے جبار اللہ، اے ذو انتقام اللہ، یہ آسمان تیرا ہے مولا، یہ سمندر تیرا ہے مولا، یہ زمین تیری ہے اللہ، اللہ یہودیوں کا اس فضا میں اڑنے والے ہر طیارے کو برباد کر دے، اللہ پانی میں چلنے والے ان کے ہر جہاز کو غرق کر دے، اللہ زمین پہ چلنے والے ان کے ہر ٹینک کو برباد کر دے، اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تو ہمارا اللہ ہے، تو طاقت والا ہے مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اللہ 400 مسلمان اب تک قتل ہو چکے ہیں، اللہ تیرے نبی کی امت قتل ہو رہی ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معافیوں میں بدل دے مالک، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اہل ایمان کی مدد فرما، اللہ یہود و نصارہ کو برباد فرما، اللہ یہودیوں کے جو دوست ہیں ان کو برباد فرما، اللہ اس کی مدد کر جو تیرے نبی کے دین کی مدد کرے اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ان کو ذلیل کر جو تیرے نبی کے دین کو ذلیل کرے اور ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ في حلقات الحمدان الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان، الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان، وكذا حلقات الحمدان